کوٹ ادو میں حق مہر کے تنازع پر خاتون سے غیر انسانی سلوک، تشدد کا نشانہ بنایا، چپل سے پانی پینے پر مجبور کیا۔ ملزمان نے ویڈیو بھی بنائی، جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے کوٹ ادو میں، جہاں حق مہر کے تنازع پر خاتون سے غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ طاہر شفیق سے بات کرتے ہیں۔ طاہر، بتائیے گا کیا معاملہ پیش آیا ہے اور کیا کارروائی کی گئی ہے اب تک؟ جی، یہ کوٹ ادو کا علاقہ دائرہ 3 پناہ ہے، جہاں پہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ حسنین نامی شخص جو ہے اس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مل کر اپنی بیوی کو حق مہر طلب کرنے پر جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور جوتے میں جو ہے پانی بھی پلایا ہے۔ اس کے بعد اس کی ویڈیو بنائی ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ہے۔ تھانہ دیرہ دین پلا پولیس کو اطلاع ملی ہے۔ پولیس نے ایک جو شخص ہے جو اس واقعے میں ملوث ہے اس کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس کے 3 ساتھی جو ہیں ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ وینزویلا میں 2 طاقتور زلزلوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 235 تک پہنچ گئی ہے اور 4000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے ڈیٹا بیس کے مطابق 41,000 سے زائد افراد لاپتہ ہیں، جبکہ لاگویرا شہر میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی، جہاں متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ امریکہ، میکسیکو، چلی، برازیل اور دیگر ملکوں سے امدادی ٹیمیں پہنچ رہی ہیں۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے کے بعد سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کا دوسرا دن، امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں پہنچنے لگی۔ بھاری مشینری اور امدادی کارکن ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ زلزلے کے ایپی سینٹر پر قائم شہر میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ مقامی حکام کے مطابق ملبے تلے دبے افراد کی آوازیں سنائی دے رہی ہے۔ ریسکیو حکام زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ میکسیکو نے امدادی سرگرمیوں کے لیے ریسکیو ٹیم بھیج دی۔ چلی سے بھی امدادی کارکنوں کا قافلہ روانہ کر دیا گیا۔ برازیل کے صدر نے ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کرا دی۔ امریکہ میں موجود وینزویلین تارکین وطن نے امدادی کیمپ لگا دیے۔ پیناما کے شہریوں نے امدادی سامان کے انبار لگا دیے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ زلزلے روز آتے ہیں، لیکن ان کی شدت اتنی کم ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ دراصل زمین کے اندر ان گنت چٹانیں موجود ہیں۔ سائنس کی زبان میں انہیں پلیٹس کہا جاتا ہے، جو مسلسل حرکت کر رہی ہیں۔ اسی حرکت کی وجہ سے ہلکی پھلکی لرزش زمین پر ہوتی رہتی ہے، لیکن جب یہ دباؤ شدید حد تک پہنچتا ہے تو وہ زلزلے کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ یہ دباؤ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بیش بہا نعمتیں اور خزانے بھر رکھے ہیں۔ اب چھوٹی سی مثال گیس کی ہی لے لیں، جس پر ہم کھانا پکاتے ہیں، وہ بھی زمین سے ہی نکلتی ہے۔ اسی طرح زیر زمین مختلف اقسام کی گیسیں بھری ہیں۔ زمین کی تہہ میں دباؤ بڑھتا ہے تو یہ گیسیں باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں اور وہی زلزلے کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح زمین کی تہوں میں موجود آتش گیر مادوں کے پھٹنے سے بھی زلزلے آتے ہیں۔ اوپر والے کا پورا نظام ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ یہی زیر زمین پلیٹس اگر ساحلی علاقوں کے قریب لرزتی ہیں، سمندر زور مارتا ہے، جسے ہم سونامی کہتے ہیں۔ آخر میں آپ کو چند تباہ کن زلزلوں کے بارے میں بتاتے چلوں۔ 26 دسمبر 2004 کو انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں 9.1 شدت کے زلزلے میں 2,27,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 12 جنوری 2010 کو ہیٹی میں 7 درجے کے زلزلے کے باعث 2,22,000 سے زیادہ زندگیوں کے چراغ گل ہوئے۔ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی صدر کی پھر دھمکی۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا، تہران کے پاس ایٹمی ہتھیار آئے تو وہ پہلے گھنٹے میں ہی استعمال کرے گا۔ ایران کی فضائیہ اور نیوی تباہ کر دی، وہ معاہدے کے لیے بےتاب ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی فنڈ سے گندم، سویابین اور مکئی خریدنے کا اعلان۔ زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، کہا زرعی شعبے میں جدت لائیں گے۔ We don't do it, they're going to have a nuclear weapon. And if they have a nuclear weapon, the world is at great danger. Israel is gone, the Middle East is gone, but the world is in great danger. And I said, we're going to journey down, we're going to do what we have to do, and we did. We knocked the hell out of them, and now we're negotiating from a position of pure strength, pure strength. They know that. And the strait's already open, and we're setting records of the strait. But we had to do that. We cannot let Iran have a nuclear weapon. You want to see problems, right? You know that. You want to see problems? You give them a nuclear weapon. They'll use it within the first hour, and we're not going to let that happen. So we did that. They will not have a nuclear weapon, and they've agreed to that, 100% agreed to that.
امریکی مصنوعات کی خریداری سے متعلق امریکہ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف کا واضح پیغام۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ امریکی برآمدات خراب سویابین، ٹوٹے وعدوں اور بے بنیاد بیان بازی تک محدود ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ ایران سے رابطے کے بغیر آبِ ہرمز کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہے۔ ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران کی تباہ شدہ جوہری تنصیبات کا معائنہ کروانے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں۔ ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لینے پر نیٹو سے جواب طلبی ہونی چاہیے۔ امریکہ اور ایران بحرانوں سے بچنے کے لیے براہ راست فوجی رابطہ چینل قائم کرنے پر تیار ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بڑا دعویٰ۔ برطانوی نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو میں جے ڈی وینس نے کہا، پاسداران انقلاب اور سینٹ کام کا ایک نمائندہ دوحہ میں تعینات کیا جائے گا۔ ایران جوہری پروگرام کا جامع معائنہ اور افزودہ یورینیم کے خاتمے کی پیشکش کر رہا ہے۔ اسرائیل کا قریب ترین خلیجی ملک متحدہ عرب امارات بھی اب ایران سے رابطے میں ہے اور سرمایہ کاری پر بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سفارتی کوششوں کا مقصد کشیدگی میں کمی لانا ہے، جس کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمسایہ ممالک کی فضائی حدود میں اسرائیلی طیارے ایران کی جانب آتے دیکھے گئے ہیں۔ یہ ایک خطرناک اقدام ہے۔ ایرانی افواج کی مشترکہ کمانڈ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے خبردار کر دیا۔ ایک بیان میں ترجمان نے کہا کہ ایران اس اقدام کو اپنی قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ سمجھتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو روکنے میں ناکام رہا تو ایران مناسب جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ ایران اپنے خلاف کسی بھی خطرے کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی نے سعودی ہم منصب کو حالیہ مذاکرات کی تفصیلات اور طے شدہ امور پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں استحکام کے لیے مشاورت کی، سفارتی روابط اور باہمی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے طالبی ہم منصب کو بھی فون کیا اور ان سے نیٹو چیف کے دعوے کی باضابطہ تردید کا مطالبہ کیا۔ نیٹو سربراہ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ نے ایران پر حملوں کے لیے اٹلی کی ایئر بیسز کو استعمال کیا تھا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ امریکی خام تیل 1.53% اضافے کے ساتھ $70 فی بیرل پر فروخت ہونے لگا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت 1.36% بڑھ گئی، $74 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ اور اب یہ جانیے کہ پاکستان کا اقوام متحدہ میں پائیدار امن کے لیے عالمی تعاون پر زور۔ امن سازی کے لیے مضبوط سیاسی عزم اور وسائل ناگزیر ہیں۔ عاصم افتخار کی جانب سے کہا گیا، پاکستان نے 2025 پیس بلڈنگ آرکیٹیکچر ریویو کا خیر مقدم کیا، تنازعات کی روک تھام اور پائیدار امن کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان عالمی امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا، مستقل مندوب کی جانب سے کہا گیا۔ پاکستان امن مشنز میں سب سے زیادہ فوج فراہم کرنے والے ممالک میں شامل ہے، عاصم افتخار نے ایسا کہا۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان کا چین کا دورہ۔ بیجنگ میں طارق رحمان نے چینی صدر سے ملاقات، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ رابطوں کو مزید وسعت دینے اور تعلقات کو مزید بلند سطح تک لے جانے کے عزم کا اظہار کیا۔ چینی صدر نے بنگلہ دیش کو آبی وسائل کے انتظام میں تعاون کی پیشکش کی۔